نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 10 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو سب ایمان لائے ہو، تم سب ڈرو اپنے رب سے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جن سب نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ، بے شک صرف پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو۔ اجرہم بغیر حساب، ان کا اجر بغیر حساب کے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ، آپ کہہ دیجئے بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی۔ مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین یعنی بندگی کو۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں اس کا کہ میں ہو جاؤں۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے، بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بے شک صرف صبر کرنے والوں کو ہی ان کا پورا اجر دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اس کی اطاعت کر کے، معاصی سے اجتناب کر کے، اور عبادت و اطاعت کو اس کے لیے خاص کر کے۔ یہ تقویٰ کے فوائد ہیں۔ نیک بدلے سے مراد جنت اور اس کی ابدی نعمتیں ہیں۔ بعض فی ہذہ الدنیا کو حسنت سے متعلق مان کر ترجمہ کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں نیک بدلہ ہے، یعنی اللہ انہیں دنیا میں صحت و عافیت، کامیابی اور غنیمت وغیرہ عطا فرماتا ہے، لیکن پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر اپنے وطن میں ایمان و تقویٰ پر عمل مشکل ہو تو وہاں رہنا پسندیدہ نہیں، بلکہ وہاں سے ہجرت کر کے ایسے علاقوں میں چلے جانا چاہیے جہاں انسان احکام الہی کے مطابق زندگی گزار سکے اور جہاں ایمان و تقویٰ کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن آج کل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسلامی ماحول اور اسلامی معاشروں سے نکل کر محض مادی منفعت اور دنیوی آسائشوں کی فراوانی کے لیے دیار کفر پر رہائش پذیر ہے، جہاں ان کی تہذیب اور دین و ایمان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ گویا قرآنی حکم کے برعکس دین کی حفاظت کی غرض سے ترک وطن کے بجائے دین و اخلاق اسلامی کی بربادی کے لیے وطن مالوف، خویشور قارب اور اسلامی ماحول کو خیر آباد کہنے کو معمول بنا لیا گیا ہے۔ اسی طرح اہل ایمان و تقویٰ کی راہ میں مشکلات بھی ناگزیر اور شہوات و لذت نفسانی کی قربانی بھی لابدی ہے، جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس لیے صابرین کی فضیلت بھی بیان کر دی گئی کہ ان کو ان کے صبر کے بدلے میں اس طرح پورا اجر دیا جائے گا کہ اسے حساب کے پیمانوں میں ناپنا ممکن ہی نہیں ہوگا، لیکن یعنی ان کا اجر غیر متناہی ہوگا، کیونکہ جس چیز کا حساب ممکن ہو اس کی تو ایک حد ہوتی ہے، اور جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو وہ وہی ہوتی ہے جس کو شمار کرنا ممکن نہ ہو۔ صبر کی وہ عظیم فضیلت ہے جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ جزا و فضا اور بے صبری سے نازل شدہ مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ جس خیر اور فائدے سے محرومی ہو گئی وہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو ناگوار صورتحال پیش آ چکی ہوتی ہے اس کا اندفاع ممکن نہیں۔ جب یہ بات ہے تو پھر انسان صبر کر کے وہ اجر عظیم کیوں نہ حاصل کرے جو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو بے شک میں حکم دیا گیا ہوں اللہ کی عبادت کروں، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین بندگی کو۔
اور میں حکم دیا گیا ہوں اس کا کہ میں ہو جاؤں اول المسلمین، فرما برداروں میں سے اول۔ پہلا اس معنی میں کہ آبائی دین کی مخالفت کر کے توحید کی دعوت سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کی۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ قل آپ کہہ دیجئے قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، آپ کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم سب عبادت کرتے رہو جس کی تم چاہو اس کے سوا۔ قل آپ کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، آپ کہہ دیجئے بے شک سب خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جن سب نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، وعلیہم اور اپنے گھر والوں کو، یوم القیامت قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی صحیح خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلال من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے سائبان ہوں گے آگ سے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے۔ آپ کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین بندگی کو، تو تم عبادت کرتے رہو جس کی تم چاہو اس کے سوا۔ کہہ دیجئے بے شک اصل خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، اور خبردار یہی صحیح خسارہ ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے، ومن تحتہم ظلال، اور ان کے نیچے سے سائبان ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ، یہ وہ ڈراتا ہے اللہ اس سے عبادہ اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو پس تم سب ڈرو مجھ سے۔ والذین، اور وہ لوگ جو والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ وہ سب بچے رہیں طاغوت سے کہ وہ سب عبادت کریں اس کی۔ وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ، انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، سو خوشخبری دیں میرے بندوں کو۔ الذین یستمعون القول فیتبعون، جو وہ سب سنتے ہیں بات کو پھر وہ پیروی کرتے ہیں احسنہ، اس میں سے اچھی بات کی۔ اولئک، وہی لوگ ہیں الذین جنہیں ہداہم اللہ، ہدایت دی اللہ نے۔ واولئک هم اولو الالباب، وہی لوگ ہیں عقل والے۔ افمن حق علیہ، پھر بھلا کیا جو ثابت ہو گئی ان پر، اور اس کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے، یہ وہ ہے جس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ زلال ذلتن کی جمع ہے، یہاں اتباء النار مراد ہے، ان کے اوپر نیچے آگ کے طبق ہوں گے جو ان پر بھڑک رہے ہوں گے، یعنی یہی مذکور خسران مبین اور عذاب ذلل ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ اطاعت الہی کا راستہ اختیار کر کے اس انجام بد سے بچ جائیں۔ اور وہ لوگ جو بچے رہے طاغوت سے کہ وہ عبادت کریں اس کی، اور انہوں نے جو رجوع کیا اللہ کی طرف ان کے لیے خوشخبری ہے، سو خوشخبری دے دیں میرے بندوں کو۔ وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو پھر وہ پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی بات کی، یہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور یہی ہیں عقل والے۔ احسن سے مراد محکم اور پختہ بات یا مامورات میں سے سب سے اچھی بات، یا عزیمت اور رخصت میں سے عزیمت و عقوبت بدلہ لینے کے مقابلے میں عفو و درگزر اختیار کرتے ہیں۔ ان کی اتباع کیجئے، پھر پیروی کریں ان کی۔ وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو پھر پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی بات کی، یہی لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، اور یہی لوگ عقل والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل سے فائدہ اٹھایا جبکہ دوسروں نے اپنی عقل سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر بھلا کیا وہ شخص جو ثابت ہو گئی اس پر کلمۃ العذاب، عذاب کی بات،
افانت تنقذ من فی النار، تو بھلا کیا آپ چھڑا لیں گے اسے جو آگ میں ہے؟ یعنی قضاء و تقدیر کی روح سے اس کا استحقاق عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ اس طرح کے کفر و ظلم اور جرم و عدوان میں بھی وہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، جہاں سے اس کی واپسی ممکن ہی نہیں رہی، جیسے ابو جہل اور عاص بن وائل اور کنہ نے ان کو پوری طرح گھیر لیا اور وہ جہنمی ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی شدید خواہش رکھتے تھے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کو بتلایا کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ بالکل صحیح اور بجا ہے، لیکن جس پر اس کی تقدیر غالب آ گئی وہ اللہ کا کلمہ اس کے حق میں ثابت ہو گیا، اسے آپ جہنم کی آگ سے بچانے پر قادر نہیں ہیں۔ لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، لیکن وہ لوگ جو سب ڈر گئے اپنے رب سے، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر بالا خانے بنائے ہوئے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد، اللہ کا وعدہ ہے نہیں وہ خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ بِيَنَابِيعَ، کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر اس نے چلایا اسے يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، چشموں کی صورت میں زمین میں، ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ، پھر وہ نکالتا ہے اس کے ذریعے زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، کھیتی مختلف اس کے رنگ ہیں، ثُمَّ يَهِيجُ، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ عذاب کی بات تو کیا آپ چھڑا لیں گے اسے جو آگ میں ہے؟ لیکن وہ لوگ تو جو ڈر گئے اپنے رب سے، ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے اوپر سے اور بالا خانے بنائے ہوئے ہیں، بہتی ہوئی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے جنت میں درجات ہوں گے ایک کے اوپر ایک، جس طرح یہاں کثیر المنازل عمارتیں ہیں، جنت میں بھی درجات کے حساب سے ایک دوسرے کے اوپر بالا خانے ہوں گے، جن کے درمیان سے اہل جنت کی خواہش کے مطابق دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ جو اس نے اپنے مومن بندوں سے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ سے وعدہ خلافی ممکن نہیں ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، پھر چلایا اسے چشموں کی صورت میں زمین میں، پھر وہ نکالتا ہے اس کے ذریعے سے کھیتی، مختلف ہے اس کے رنگ، پھر پک کر وہ خشک ہو جاتی ہے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر آپ دیکھتے ہیں اسے زرد شدہ، پھر وہ کر دیتا ہے اسے ریزہ ریزہ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں اسے زرد شدہ، پھر وہ کر دیتا ہے اسے ریزہ ریزہ، بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ ینابیع ینبوع کی جمع ہے سوتے، چشمے، یعنی بارش کے ذریعے سے پانی آسمان سے اترتا ہے، پھر وہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، پھر چشموں کی صورت میں نکلتا ہے یا تالابوں اور نہروں میں جمع ہو جاتا ہے، یعنی اس پانی سے جو ایک ہوتا ہے انواع و اقسام کی چیزیں پیدا فرماتا ہے، جس کا رنگ، ذائقہ، خوشبو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، یعنی شادابی اور تر و تازگی کے بعد وہ کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں اور زرد ہو جاتی ہیں، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، جس طرح لکڑی کی ٹہنیاں خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یعنی اہل دانش اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا کی مثال بھی اسی طرح ہے، وہ بھی بہت جلد زوال و فنا سے ہمکنار ہو جاتی ہیں۔ اس کی رونق و بہجت، اس کی شادابی و زینت، اس کی لذتیں اور اس کی آسائشیں عارضی ہیں، جس انسان کو دل نہیں لگانا چاہیے بلکہ اس موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کے بعد کی زندگی دائمی ہے جسے زوال نہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ قرآن اور اہل ایمان کے سینوں کی مثال ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن اتارا جسے وہ مومنوں کے دلوں میں داخل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے دین باہر نکالتا ہے جو ایک دوسرے سے بہتر ہوتا ہے۔ بس مومن تو ایمان و یقین میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور جس کے دل میں روگ ہوتا ہے وہ اس طرح خشک ہو جاتا ہے جس طرح کھیتی خشک ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہاں پہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں اور انعامات کی بات کی ہے، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شمار کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔